رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 17 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، قوامینہ، قائم رہنے والے، بالقسط، ساتھ انصاف کے، شہداء، گواہ، للہ، اللہ کے لیے، ولو، اور اگرچہ، علی انفسکم، ہو تمہاری جانوں کے خلاف، اول والدین، یا والدین کے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر ہو وہ امیر او یا فقیرن محتاج، واللہ، پس اللہ تعالیٰ، اولا، زیادہ حقدار ہے، بہما، ان دونوں سے۔ فلا تتبعوا، پس نہ تم پیروی کرو، ہوا، خواہشات کی، ان تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، وان تلووا، اور اگر تم توڑ موڑ کر بیان کرو گے، او تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بما تعملون خبیرا، اس سے جو تم عمل کرتے ہو باخبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو جاؤ، یعنی جو بھی گواہی دینی ہے انصاف کے ساتھ سچی گواہی دینی ہے، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی جان کے خلاف ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، یا کسی امیر کے خلاف ہو، یا کسی محتاج کے خلاف ہو۔ یہ تو آپ کو ساری سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ امیر اور غریب کا کیا مسئلہ ہے؟ امیر سے مراد کسی کی امیر کی دولت کے روب میں نہیں آنا، کہ کسی کی پاس دولت ہے، کوئی بہت امیر ہے تو اس کے روب میں آ جائے، اس سے ڈر کے غلط گواہی دے دیں، ایسے بھی نہیں کرنا۔ یا کوئی محتاج ہے، غریب ہے، تو اس پر ترس کھا کے غلط گواہی دے دیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ اللہ زیادہ حقدار ہے ان دونوں سے، امیر اور غریب سے اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کی خاطر سچی گواہی دی جائے انصاف کے ساتھ۔ فلا تتبعوا الہویٰ، پس نہ تم پیروی کرنا خواہشات کی، ان تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، یعنی عدل کرنے میں خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم توڑ موڑ کر بیان کرو گے، یعنی جو گواہی ہے وہ صحیح ادا نہیں کرو گے، ذو معنی الفاظ میں گواہی دو گے، یا جان بوجھ کر جھوٹ بولو گے، یا بات میں کمی بیشی کرو گے، تو تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے، یعنی گواہی دو گے ہی نہیں جاننے کے باوجود، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تمہارے عمل ہیں ان سے باخبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سچی گواہی دینے کا حکم دیا ہے، کسی سے بھی نہیں ڈرنا، کسی کا لحاظ نہیں کرنا، اللہ کے لیے سچ گواہی دینی ہے، اور گواہی دینے میں ذو معنی الفاظ بیان نہیں کرنے، جھوٹی گواہی نہیں پیش کرنی، کمی بیشی نہیں کرنی بات میں، اور اعراض نہیں کرنا گواہی دینے سے، سچی گواہی دینی ہے اللہ کی خاطر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر وہ جو نزلہ، اس نے اتاری، علی رسولہ، اپنے رسول پر، والکتاب الذی، اور ان کتابوں پر وہ جو انزلہ، اس نے نازل کی، من قبل، اس سے پہلے، ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے گا، باللہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا، فقد ضل، بس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ، وہ جو اس نے اتاری ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتابی، یہ جو ہے تو یہ کتاب لکھا ہوا نا، لیکن کتاب معنی کتب ہے، یعنی ساری کتابوں پر، الذی، وہ جو، انزلہ، اس نے اتاری ہے، من قبل، اس سے پہلے،
وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، بس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان، جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ساری ہیں، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار، یا کسی ایک کتاب، ایک رسول کا انکار، یا کسی ایک فرشتے کا انکار بھی دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن کا ان باتوں سب پر ایمان ہوگا وہی مومن کہلائے گا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ زیادہ ہو گئے یا بڑھ گئے کفر میں، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم، کہ بخش دے ان کو، ولا، اور نہ، لیہدیہم، کہ ہدایت دے ان کو، سبیلا، راہ کی، یعنی سیدھے راستے کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو پہلے ایمان لائے، یعنی یہود اور جو منافقین ہیں، وہ اپنے نبی پر تو ایمان لائے نا، جیسے یہود ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، بعد میں انہوں نے کفر کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر انہوں نے کفر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، پھر اور زیادہ بڑھ گئے کفر کرنے میں، انکار کرنے میں۔ تو یہود بھی اس سے مراد ہے اور منافقین بھی ہیں کہ وہ پہلے ایمان لائے، پھر انہوں نے ایمان کو سمجھ کے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہود کے بارے میں بھی ہے یہ آیت اور منافقین کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی ہدایت یعنی توفیق ہی دے گا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، خوشخبری دے دو منافقوں کو ساتھ اس کے کہ بے شک ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، الذین، وہ لوگ جو، یتخذون الکافرین، جو بناتے ہیں کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، یعنی مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت، بس بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ یعنی یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں یہ کافروں سے دوستی لگاتے ہیں، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی لگاتے ہیں، ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ ساری آیات جو ہے نا منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سخت عذاب کی نا خوشخبری بتا دو، سنا دو۔ جو منافقین ہیں نا یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے، اس کو حاویہ کہا جاتا ہے، یعنی کافروں سے بھی نیچے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ وقد نزل، اور تحقیق اس نے اتاری، علیکم، تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کتاب میں یہ حکم اتارا ہے، ان کے، اذا، جب، سمعتم، تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یکفر بہا، انکار کیا جا رہا ہے اس کا، ویستہزأ بہا، اور مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا، فلا تقعدوا، بس نہ تم بیٹھو، معہم، ساتھ ان کے، حتیٰ، یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث، بات میں، غیری، اس کے علاوہ، انکم، بے شک تم، اذن، تب، مثلہم، انہی کی مانند ہو، یعنی اگر تم یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پھر بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہو تو پھر تم انہی میں سے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم، جمیعا، اکٹھے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں منافقوں کو جہنم میں اکٹھے کر دینا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسی مجلسوں میں اور اجتماعات میں شریک نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا یا ان کے فرمان کا عملی طور پر مذاق اڑایا جا رہا ہو. تو اگر ہم جانتے بوجھتے ان کے ساتھ رہیں گے نا تو ہمیں بھی اتنا ہی گناہ ہونا ہے. تو ہمیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تک وہ کوئی اور بات نہیں کرنے لگ جاتے نا تو اس وقت تک ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، نہیں تو ہمیں بھی اتنا ہی گناہ ہوگا. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم. الذین وہ لوگ جو یتربصون انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے بارے میں، فإن کان لکم بس اگر ہو تمہارے لیے فتح من اللہ اللہ کی طرف سے، قالو کہتے ہیں علم کیا نہیں، نکن ہم تھے، معکم ساتھ تمہارے. منافقین کے بارے میں ہی ہے یہ بھی آیتیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافقین جو انتظار کرتے رہتے ہیں اگر تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی تھے تو ہمیں بھی مالک نعمت میں سے حصہ چاہیے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ اور اگر ہو کافروں کے لیے نصیبن کوئی حصہ، قالو کہتے ہیں علم نستحوذ علیکم وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کیا ہم نہیں تھے غالب آ گئے تم پر اور ہم نے نہیں بچایا تھا تم کو مومنوں سے. یعنی یہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مومنوں سے بھی اور کافروں سے بھی. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بس اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے روز. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں کرے گا. تو یہ آپ کا رکوع نمبر 17 مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم.